الساقي أيها الراقي أيها الباقي يا أمان حسين حسين انشعارا جن فدايه خاك بايه أهل بيته أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انگنت درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات اقدس پر، اور پروردگار کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ توفیق دی، یہ موقع دیا کہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں کربلا معلیٰ سے یہ براہ راست پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور انشاءاللہ اس پروگرام کے توسط سے کربلا معلیٰ سے براہ راست آپ کو جو ہے مناظر دکھا سکیں، آپ کی زیارت کرائی جائے، اور آپ کے مرحومین کی مغفرت کے لیے اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی جائے۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری ہے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم اور آپ مل کے چلتے ہیں اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں سید الشہداء کے حضور اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں
حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں. نسیم کربلا یہ پروگرام خصوصی طور پر آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں ہم لے کر آئے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کو براہ راست جوڑا جائے بین الحرمین سے، کربلا معلیٰ سے، حرم سید الشہداء سے، اور آپ کو براہ راست وہاں سے مناظر دکھائے جائیں، وہاں کا حال و احوال دکھایا جائے، وہاں پہ زائرین سے بات چیت کی جائے، اور ہمارے ساتھی میزبان وہاں موجود ہوں گے. انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ کچھ زائرین سے بھی بات چیت ہو، وہاں کی جو ہے عزاداری کے حوالے سے مختلف صورتحال بھی ہم دیکھیں. اس پروگرام میں آپ لوگ بھی شرکت کر سکتے ہیں. آپ گھر بیٹھے ناظرین ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ اپنے وائس میسیجز آپ بھیج سکتے ہیں، اپنے پیغامات ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنے دل کا حال بھیج سکتے ہیں، اور اپنی ویڈیوز بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ضرور آپ کی ویڈیوز شامل کی جائیں. کوئی ایسی تاریخی جگہ اگر آپ کے اطراف میں، محلے میں کوئی اچھی امام بارگاہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخی حوالے سے اس کی اہمیت ہے تو ضرور ہمیں بھیجیے گا. اور اگر کوئی اچھا عزا خانہ اپنے گھر میں سجایا ہوا ہے، اور ہر حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابا عبداللہ حسین کے حضور کوئی ایسی چیز وہاں پر موجود ہے تو ہم ضرور اس کو شامل کریں گے. جی ہاں، جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروگرام کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. ہمارا آپ کا ساتھ جاری ہے. انشاءاللہ ہفتے میں 3 دن نسیم کربلا کا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے. کوشش یہ ہے کہ اس پروگرام میں ایک تو براہ راست آپ کو کربلا معلیٰ سے آپ کو منسلک کیا جائے، جوڑا جائے، وہاں کی صورتحال بتائی جائے، اور اس کے علاوہ پروگرام میں مہمان علماء کو دعوت دی جائے، ان سے استفادہ کیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے. گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں انشاءاللہ مہمان علماء کو بھی ہم دعوت دیں گے، نوخان حضرات کو بھی دعوت دیں گے، اور ہم اور آپ مل کے ان سے استفادہ کریں گے. محرم الحرام ہے، ایام عزا ہے، کربلا والوں کی بات چیت ہو رہی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے کچھ بات چیت کی جائے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ مہمان عالم دین بھی موجود ہوں گے، ان سے مزید تفصیل میں ہم بات چیت کریں گے. لیکن ایک فضیلت جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایک خصوصیت جو اصحاب امام حسین علیہ السلام میں، کیونکہ ہم نے خود امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے قبلہ ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے مفصل بات چیت کی اور تفصیلی طور پہ بتایا کہ کیا خصوصیات ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام کو باقی تمام بشریت سے ممتاز کرتی ہیں، منفرد کرتی ہیں. تو آج انشاءاللہ ہماری بات چیت کا موضوع امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے حوالے سے ہوگا کہ ان اصحاب باوفا کی کیا خصوصیات تھیں، ان میں وہ کیا صفات تھیں جو ان کو واقعاً آج تک زندہ رکھی ہوئی ہے، جنہوں نے امرت پی لیا اور آج تک جو ہے وہ ان کی یاد زندہ ہے. وہ کون سی خصوصیات تھی؟ ایک خصوصیت میں چاہوں گا بیان کروں، اور انشاءاللہ باقی ہمارے ساتھ مہمان عالم دین ہوں گے، ان سے ہم استفادہ کریں گے. ایثار کا جو جذبہ ہمیں اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ملتا ہے، وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی انسان صرف سوچ سکتا ہے کہ وہ کیسی شخصیات تھیں کہ ایثار کا جذبہ ان میں اس قدر اوج پر تھا. ایثار یعنی دوسروں کو خود پر مقدم کرنا، دوسروں کو خود پر ترجیح دینا، فداکاری، ایثار. اور کربلا میں ہم نے ایثار کو اپنی اوج پہ دیکھا، اس بلندیوں پہ دیکھا کہ واقعاً جس کا انسان تصور کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام اس قدر ایثار کا جذبہ ان میں تھا کہ جب تک وہ زندہ تھے انہوں نے کبھی بھی کسی بنو ہاشم میں سے کسی کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی. جیسے ہی ان کو اس چیز کا اندیشہ ہوا کہ ابھی بنی ہاشم سے کوئی میدان کی طرف جانے والا ہے تو خود کو پہلے پیش کیا، خود ان سے پہلے میدان کارزار میں گئے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پیاس اور بھوک کی شدت کا احساس ہونے نہیں دیا تاکہ بنو ہاشم کو یہ نہ لگے اور ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں. اور یہ ایثار اور قربانی اور فداکاری کا عالم تھا. جب تک
اصحاب امام حسین علیہ السلام زندہ تھے بنو ہاشم کو میدان، اور جب تک بنو ہاشم زندہ تھے بنو ہاشم کے جوانوں نے یہ اجازت نہیں دی کہ خود امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں جائیں یا اولاد امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں جائیں۔ یہی رویہ بنو ہاشم میں بھی تھا۔ بنو ہاشم کے جوانوں نے جب تک خود زندہ تھے، خود حیات تھے، خود کو جو ہے وہ میدان جنگ میں پیش کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کو یا امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو میدان جنگ میں نہیں بھیجا۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر ایثار و قربانی کا عالم ہم نے کربلا میں دیکھا۔ جب ظہر عاشور ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب خود کو جو ہے وہ ڈھال بنا دیتے ہیں اپنے امام کے لیے، کہ زمانے کا امام 2 رکعت نماز پڑھ لے، خود کو ان تیروں کے سامنے، ان نیزوں کے سامنے خود کو سپر بنا لیتے ہیں، خود کو ڈھال بنا لیتے ہیں کہ زمانے کا امام 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ ایثار، یہ قربانی، یہ فداکاری ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتی کہ اس طرح سے کوئی اصحاب جو ہیں وہ کسی کو پروردگار نے عطا کیے ہوں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خود ابوالفضل العباس علیہ السلام نہر فرات پہ جاتے ہیں، لیکن ایثار و فداکاری دیکھیں کہ آپ علیہ السلام پانی پر مکمل قبضہ ہونے کے باوجود ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیتے۔ یہ جذبہ ہے ایثار کا، یہ فداکاری ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دیکھتی ہیں کہ جب اپنے بھیا کے بعد جب اپنے زمانے کے امام پر، امام سجاد علیہ السلام پر خطرہ پیش آتا ہے، ان کی جان کو خطرہ پیش آتا ہے، تو خود کو سپر اور ڈھال بنا دیتی ہیں امام کی حفاظت کے لیے۔ اور یہی سلسلہ پوری کربلا کی اس تحریک میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایثار ایک ایسا عنوان ہے جو کوٹ کوٹ کے بھرا تھا ہر اصحاب امام حسین علیہ السلام میں اور ہر اس شخص میں جو کربلا میں موجود تھا۔ انشاءاللہ مہمان عالم دین بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی گفتگو کریں گے، اور وہ ظاہراً قبلہ بالکل وہ اس چیز کو تفصیلی طور پہ ہم اور آپ کی خدمت میں وہ بیان کریں گے، انشاءاللہ ان سے بات چیت کریں گے۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا باب الحوائج اے علمدار وفا، یا باب الحوائج اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، پیاسوں کے سقا مولا، منتظر تیری ابھی تک ہے، منتظر تیری ابھی تک ہے سکینہ مولا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، پیاسوں کے سقا درد جب سارے زمانے سے چھپا کر رویا، تیری آغوش میں اشک بہا کر رویا، تو بتا تیرے سوا کون، تو بتا تیرے سوا کون ہے میرا مولا، اے علمدار وفا، اے علمدار وفا، پیاسوں کے سقا مولا، اے علمدار وفا، پیاسوں کے سقا مولا، مضطرب اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل
کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کے لیے ہم اس پروگرام میں علماء کرام کو بھی بلائیں، آپ کو جو ہے وہ براہ راست کربلا معلیٰ بھی لے کے چلیں، جس طرح سے آپ کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مہمان علماء کرام کو بھی بلائیں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، بہت ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے زحمت کی آج دوبارہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ سعادت ہے ہمارے لیے۔ یہ کلمات بظاہر یعنی اچھے نہیں لگتے، یہ کوئی شکریہ کی بات نہیں ہے، ہماری یہ توفیق ہے، سعادت ہے کہ ہم حرم امام حسین علیہ السلام سے وابستہ کربلا ٹی وی سلامت رہیں اور خصوصاً نسیم کربلا کے پروگرام میں یہ حاضری میں اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا ہوں، بہت بڑی توفیق سمجھتا ہوں۔ یہ میرے خیال اور میرے تصور میں اللہ کا کوئی بہت بڑا انعام ہے، والدین کی کوئی خاص دعا ہے جو اس نے توفیق کرامت فرمائی ہے کہ اس طرح کے پروگرام میں ہم شریک ہو رہے ہیں۔ سلامت وہ رہیں۔ قبول کرے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام، آل محمد علیہ السلام کی نظر کرم رہے، الہی یہ توفیق کبھی سلب نہ ہو، بس یہی دعا ہے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہرحال یہ آپ کا بڑا پن ہے، یہ آپ کی جو ہے وہ بڑے پن کی نشانی ہے کہ آپ نے یہ کلمات ادا کیے۔ قبلہ بہت بہترین ہم نے گفتگو کی ناظرین کی خدمت میں بھی کہ گزشتہ تقریباً 2 دنوں سے ہماری بات چیت چلی خود امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ کیا صفات تھیں، کیا خصوصیات تھیں کہ جو خود امام حسین علیہ السلام کو باقی تمام بشریت سے الگ کرتی ہیں، جدا کرتی ہیں، ممتاز کرتی ہیں۔ آج میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ان کی کیا اوصاف ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں کہ جو 1400 سال گزر گئے آج بھی ان کی یاد باقی ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے گلی گلی میں، ہر جگہ پہ اصحاب حسین علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ تو وہ کیا وجوہات تھیں، کیا خصوصیات تھیں، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کی خدمت میں اگر آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین، اما بعد۔ مالک کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل خاص ہے، اس کی بارگاہ میں کلمات حمد و ثنا پیش کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں معارف اہل بیت علیہ السلام اور علوم الہیہ کو اس پلیٹ فارم سے نشر کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ بے شک۔ امام حسین علیہ السلام یعنی چراغ ہدایت، یعنی کشتی نجات، یعنی انسانیت کی نجات کا ساز و سامان، یعنی ان کی ہدایت کے لیے ایک بہترین ہادی اور رہنما، جنہوں نے خود اپنے لیے فرمایا کہ میرا وجود، میری ذات، میرا عمل تم سب کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ گویا انسان اگر اپنی زندگی کی سرمشق اور اپنی زندگی کا رول ماڈل امام حسین علیہ السلام اور آپ کی ذات مبارک کو قرار دے تو بہترین اس کی زندگی کا سفر ہوگا کامیابیوں کی طرف، کامرانیوں کی طرف، اور اس کی زندگی سوارت ہو جائے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان ذوات قدسیہ اور ان شخصیات کے بارے میں کچھ بھی میرے جیسے انسان کے لیے کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ ہم جب بہت غور و فکر کرتے ہیں تو اصحاب حسینی کا ایک امتیاز یہ ہے، یہ بہت قابل غور بات ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ میں وہ صفت بیان کرنے جا رہا ہوں اس وقت اصحاب حسینی کے حوالے سے جو ہمارے مطالعہ کا یا ہمارے علم کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو ہم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنا ہے، اور پھر ان کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں۔ صحیح۔ جب ہم اصحاب حسینی کی زیارت کرتے ہیں تو بعض کلمات ان میں آئے ہیں، مثلاً یاران امام حسین ہیں، شہدائے کربلا ہیں، اصحاب حسینی ہیں، لیکن ان
کے لیے خطاب ہو رہا ہے، السلام علیکم یا انصار اللہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، سبحان اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، سبحان اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا سلام اللہ، السلام علیکم یا انصار ابی محمد. یعنی یوں یہ بظاہر امام حسین علیہ السلام کے انصار ہیں. ہمیں ایسا نہیں ملتا ہے کہ اصحاب امیر المومنین کو کہا گیا ہو کہ یہ صحابی رسول ہیں، صحیح، یا اصحاب امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کہا گیا ہو کہ یہ اصحاب امیر المومنین ہیں، صحیح، یا اصحاب رسول کو ہی کہا گیا ہو کہ یہ بی بی فاطمہ زہرا کے اصحاب ہیں. صحیح، نہیں ملتا. آپ تو بالکل ایک ہی زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. تقریباً 75 یا 90 سال 90 دن کا فاصلہ ہے بالکل ایسا شہادت میں رسول اللہ اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں. ظاہر ہے کہ جو صحابی رسول اللہ کے بیت الشرف میں آتے ہیں، بس اوقات تو ایسے صحابی بھی ہیں جن میں عمار ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر ہیں، سلمان ہیں، کہ جو بس اوقات ایسے ہیں جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منا اہل البیت، سبحان اللہ، ہم اہل بیت میں سے ہیں. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. لیکن ان کے بارے میں بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ مثلا صحابی رسول ہے. ہم نے کہیں ایسا نہیں پڑھا کہ یوں کہا جائے کہ صحابی بی بی فاطمہ زہرا سلام، یہ کربلا والے اصحاب، یعنی یہ وہ صفت ہے اصحاب مولا امام حسین علیہ السلام کی جو اور کسی صحابی میں نہیں دیکھی. اور اصحاب میں ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہ چونکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، ان کی خدمت کی ہے، ان کے مشن میں آپ کے وہ ساتھی ہیں، ان کے مقصد میں وہ آپ کے ہمراہی ہیں، تو اللہ نے ان کو انصارہ دین اللہ، دین خدا کے یہ ناصر ہیں. یہ فقط حسین کی نصرت نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ناصر دین خدا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حسین ہیں جن کی وجہ سے دین کو بقا ہے، حسین ہیں جن کی وجہ سے قرآن باقی ہے. ظاہر ہے اس وقت حسین کے مقابلے پر آنے والا وہ ہے جو دین کا انکار کر رہا ہے، کیا کہنے، جو شریعت کا انکار کر رہا ہے، صحیح، جس کا یوں مسند خلافت ہڑپنے کے لیے اور اس پر قبضے کے لیے اور اس کا ساتھ دینے والے بھی جو دشمنان اہل بیت علیہم السلام ہیں، وہ دشمن بھی کیوں امام حسین علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہیں؟ کہتے ہیں انہوں نے حاکم کے خلاف خروج کیا ہے. بالکل. تو اس توسط سے اور اس ذریعے سے حکومت تک پہنچے ہیں، لیکن اس کے بعد دین کا انکار. کیا کہتا ہے؟ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل. نہ کوئی آسمان سے خبر آئی ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی روایت ہے، سب کچھ نہیں ہے. یہ کھیل تھا حکومت حاصل کرنے. قبلہ ہم اپنی بات چیت کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. فی الحال ہمارا رابطہ ہوا ہے بین الحرمین میں موجود ہیں برادر محترم سید ذہین کاظمی صاحب ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. آپ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ موجود ہیں بین الحرمین میں، اس مقدس سرزمین پہ موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں فرمائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پہ اور کیا فضا ہے، اور بتائیے ہمارے ناظرین کی خدمت میں. جی نسیم کربلا کے زائرین کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر 18 محرم الحرام کی مناسبت سے، ایام عزا کی مناسبت سے، ایام عزا حسینی کی مناسبت سے ہدیہ تعزیت عرض ہے دنیا بھر سے. اردو کربلا ٹی وی دیکھنے والے اس وقت اپنی اسکرین کے اوپر بین الحرمین کربلا معلیٰ اس وقت اپنی سرزمین پہ دیکھ رہے ہیں. وہ سرزمین جس کی تمنا لیے دنیا میں ہر عاشق حسین، چاہے وہ کسی مسلک سے ہو، چاہے وہ کسی مکتب سے ہو،
یہاں تک کہ دنیا کا ہر انسان امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ اس وقت ہم لوگ بین الحرمین میں ہیں۔ میری دائیں جانب جو ہے وہ حرم وفا کے کردگار حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند ارجمند کا روزہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور یہ بین الحرمین کی ایک طرف حضرت عباس علیہ السلام اور میرے بالکل سامنے ابی عبداللہ الحسین مظلوم کربلا سید الشہداء کا حرم ہے، اور میں تمام دیکھنے والوں کی جانب سے، سننے والوں کی جانب سے، جو دنیا کے جس کونے سے اس وقت نسیم کربلا کو دیکھ رہے ہیں، کربلا اردو ٹی وی چینل کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی نیابت میں یہ سلام کا کلمہ کہتا ہوں: السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، یا لیتنا کننا معاکم فافوز فوزا عظیما۔ دنیا بھر سے دیکھنے والے اس وقت ملاحظہ کریں گے بین الحرمین، یہ فضائیں سرخ ہیں، دل سوز آنکھیں، اور ہر آنکھ نم ہے اس وقت بین الحرمین کے اندر۔ کچھ زائرین جو ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ سے امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور کچھ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے مولا غازی عباس علیہ السلام کی طرف رواں دوائیں۔ اسی کے ساتھ نماز مغربین کے بعد کا وقت ہے، کچھ لوگ زیارت میں مصروف ہیں، کچھ لوگ نماز میں مصروف ہیں۔ مومنین امام حسین علیہ السلام کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہوئے توبہ اور استغفار اور ذکر میں گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں سے بیٹھ کے دنیا میں جتنے موجود امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگار عالمین تمام امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی زیارت کی دعا کر رہے ہیں، پروردگار ان کے سفر کو آسان کرے، جو زیارت کے اندر موانع ہیں، جو مسائل ہیں انتظامی اعتبار سے، ان کو رفع کرے، تاکہ سب کے سب انشاءاللہ تعالی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مشرف ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ ایام عزائے حسینی ہیں، مجالس کا سلسلہ ہے، عزاداری کا سلسلہ ہے، گریہ و پرسہ ہو رہا ہے اس وقت، اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں متوسل یہ لوگ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں: پروردگار عالمین اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی اطاعت، اور آخرت میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو۔ جی الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ برادر محترم سید ذہین کاظمی صاحب، براہ راست ہمارے ناظرین کی خدمت میں بین الحرمین سے موجود تھے۔ ہم چاہیں گے سید کہ آپ جو ہے وہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اگر کوئی زائرین میں سے ہندوستان اور پاکستان میں کوئی زائرین آپ کے پاس اگر موجود ہیں تو آپ ان سے بھی بات چیت کریں۔ انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی بات چیت کی جائے، ان کے دلوں کا حال جانا جائے، اور ایک رابطہ ان سے بھی برقرار ہو۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے۔ اور جی ہاں، برادر محترم سید ذہین کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کربلا معلیٰ سے، بین الحرمین سے براہ راست وہ پرنور مناظر دکھا رہے تھے۔ واقعاً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت بین الحرمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چادر بچھا کے، گویا واقعاً عبادت کی حالت میں ہیں۔ ایک طرف ابو الفضل العباس ہیں، اور ایک طرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے، اور یہ عاشقان امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ موجود ہیں اس جگہ پر۔ انشاءاللہ پروردگار ہم کو بھی وہ دن دکھائے کہ ہم اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں حاضر ہوں، شرف یاب ہوں، اور یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہو۔ فی الحال چلتے ہیں، ایک رپورٹ برادر محترم شوذب علی نے ہمیں بھیجی ہے، چلتے ہیں یہ رپورٹ مل کے دیکھتے ہیں، اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین۔ آپ تمام ناظرین کی جانب سے بارگاہ سید الشہداء میں دعا گو بھی ہیں کہ آپ سب کو زیارت سید الشہداء نصیب ہو۔ ہم یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کو بھی فراموش کبھی نہیں کیا۔ آپ سب کی جانب سے پہلا جملہ زیارت کا
बारगाह सैयद शुहदा की जानिब रुख करते हुए अस्सलामु अलैक या सय्यदी व मौलाई या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। और अलैहा एक जुमला बारगाह अबुल फज़ल अब्बास की जानिब रुख करते हुए अस्सलामु अलैक या अबुल फज़ल अब्बास या साक़ी अता शाह करबला। वैसे तो करबला के एक एक शहीद की अपनी मंजिलत, अपना मकाम है, लेकिन जो मकाम करबला के शहीदों में हज़रत अब्बास अलमदार को मिला था उसकी अपनी ही बात है। यानी फौज करबला का कमांडर, फौज करबला का अलमदार। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अबुल फज़ल अब्बास से खास मोहब्बत और खास अकीदत थी। गोया कि हज़रत अब्बास नाम था इमाम हुसैन की ताकत का, इमाम हुसैन की क़ुव्वत का। और चूँकि जो लश्कर का अलमदार होता है उसी पे पूरा लश्कर डिपेंड करता होता है, उसी पे पूरे लश्कर का इन्हिसार हुआ करता है। हम खड़े हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के साए में, और जहाँ बहुत सारी दुआएं मांगते हैं वहाँ हम शुजाअत मांगते हैं, वहाँ हम वफा मांगते हैं, वहाँ हम इताअत मांगते हैं कि ए मौला हमें इताअत नसीब कीजिए, ए मौला हमें शुजाअत नसीब कीजिए, ए मौला हमें हर वो सिफत मौजूद अता कीजिए कि जो सिफत एक शिया में होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ ज़ायरीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनके जज्बात और एहसासात आप तक मुंतकिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी, आपका नाम क्या है और कहाँ से तशरीफ लाए आप? मेरा नाम ज़हीर अब्बास है, मैं गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक है। माशाल्लाह, एक दूर दराज शुमाली पाकिस्तान से आप करबला में तशरीफ लाए हैं, कैसा महसूस होता है? एक अज़ा आप वहाँ पे भी करते रहे और एक अज़ा यहाँ पे भी आके कर रहे हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं करबला के वाक़े, यहाँ के जो ना हमें बस अल्फाज ही नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर वो जो सकते। फजाइल और मसाइब का समंदर सुना करते थे हिम्मत से, उसको महसूस करते हैं यहाँ पे आके? बेशक महसूस करते हैं यहाँ पे सब। क्या सुनाना चाहेंगे आज बारगाह अबुल फज़ल अब्बास के साए जी, में? मैं बारगाह अबुल फज़ल अब्बास में एक दुआ सुनाना जी चाहूँगा। जरूर जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब रिदा से छीनी मैं सदा देती रही, तू न आया बाज़े। जब रिदा से छीनी मैं सदा देती रही, तू न आया गाज़ी। आले इमरान कहा और जिंदान कहा, ये बहन कैदी हुए, तू न आया गाज़ी। जब रिदा से छीनी मैं सदा देती रही, तू न आया गाज़ी। हमको पानी न मिले तेरे खुशबू तो रहे, तेरे बाजू न कटे चाहे मश्किल जाची दे, ये मगर हो न सका तेरे बाजू है जुदा, मुझ पे है तशने लबे, तो न आया गाज़ी। जब रिदा से छीनी मैं सदा देती रही, तो न आया गाज़ी। तो न आया गाजी। वो ये हसरतें हैं कि जो उन बच्चों की थी, हजरत सकीनत की थी, बीबी ज़ैनब की थी। काश हमको पानी ना मिलता लेकिन वजूद हजरत अब्बास से हम महरूम ना होते। हमारा सलाम हो शुजाअतों के हसीन पैकर हजरत अब्बास से अलमदार पर। लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे।
حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب کی یہ رپورٹ زائرین سے بات چیت کر رہے تھے اور خوبصورت انداز میں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ بھی پیش کیا انہوں نے، اور واقعاً خوش نصیب ہیں یہ لوگ جو اس وقت وہاں موجود ہیں، جن کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے آقا اور مولا کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات چیت چل رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آقا وہیں سے شروع کیا جائے کہ آپ نے کہا کہ ایک طرف ہم نے انصار اللہ بھی دیکھے، خدا کے انصار بھی دیکھے، اور ایک طرف ہم نے خدا کے دشمن بھی دیکھے، ایک طرف دین کے انصار بھی دیکھے، ایک طرف دین کے دشمن، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس لائن نے یہ الفاظ ادا کیے کہ یہ سب تو ایک کھیل تھا، یعنی ایک کھیل رچایا گیا تھا تخت کے لیے اور منصب کے لیے۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ گویا یہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ہی کا کرشمہ ہے، ان کی ہی صفت ہے کہ ان کو انصار حسینی بھی کہا جاتا ہے، انصار رسول بھی کہا جاتا ہے، انصار امیر المومنین بھی ہیں وہ۔ اور یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ محبت میں، عقیدت میں یہ الفاظ ادا کر دیے گئے، ایک لفاظی ہو اور نوح خان کے نوح خانی ہو، ایک عقیدت مند کے عقیدت، معصوم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زبان اقدس سے سبحان اللہ یہ فقرے نکلے ہیں کہ ان کو، اور اس کی وجہ ہم بیان کرتے ہوئے یہاں تک بڑھے تھے کہ یہ انصار دین اس لیے ہیں کہ یہ اس کے ساتھی ہیں، اس کا ساتھ دینے والے ہیں، اس کی نصرت کرنے والے ہیں جس نے دین کو بچایا ہے، دین کو اس حیات لیے بخشی۔ جی اس لیے کہ اگر امام حسین علیہ السلام ایسے موقع پہ قیام نہ کرتے تو دین کو اس نے نشانہ بنایا ہوا تھا، بالکل ایسے ہے۔ اور کہتا ہے نہ قرآن ہے کوئی، نہ روایت ہے، اللہ، نہ رسول ہے، نہ اللہ۔ پیغمبر ہے، حسین نے قربانیاں پیش کرنے کے بعد دین کو بچایا، اور دین کو بچایا مولا امام حسین علیہ السلام نے۔ انہوں نے نصرت کر کے امام حسین کے بھی انصار ہوئے اور دین کے۔ ایک دوسری خصوصیت جو میں انصار حسینی علیہ السلام کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا امتیاز یہ ہے کہ ہر عمر کے افراد اس میں ہیں، صحیح، بچے بھی ہیں، شیرخوار بھی ہیں، نونہال بھی ہیں، چھٹپنا، طفل، 8-9 سال، 10 سال، 13 سال، نوجوانی، 18، جوانی، کڑیل جوانی، بوڑھے بھی ہیں، بالکل حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، تو بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ کربلا کے میدان میں شہادت خواتین کی بھی، بالکل، اور ہر قوم و قبیلے سے بھی، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر دین، بہب قلبی ہیں، اللہ، مذہب کے اعتبار سے بھی عیسائی، جناب زہیر جو ہیں وہ عثمانی مذہب، رنگ و نسل کے لحاظ سے گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، جون بھی ہے، حضرت جون بھی ہیں، سیاہ فام، عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں۔ گویا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں ہر صنف پائی جاتی ہے، ہر زبان پائی جاتی ہے، ہر قومیت پائی جاتی ہے، ہر مذہب۔ یہ امتیاز فقط اصحاب حسینی علیہ السلام کا ہے جو ہمیں کربلا کے میدان میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ صفت اس وقت اور اپنے اوج کو پہنچتی ہے کہ میں تیسری خصوصیت یہیں سے اصحاب حسینی کے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو ہم یعنی اسی یہ جو ایک انجمن تشکیل پائی ہے اصحاب حسینی کی، صحیح، یہ جو سب جمع ہوئے ہیں اتنے متنوع انداز سے، اب اس کی ہم اوج، اس کی بلندی، اس کا کمال یوں دیکھیں کہ یک سوئی ہے، بالکل یک جہتی ہے۔ یہ تیسری صفت اصحاب حسینی کی، ہدف ایک ہے، کہیں نہیں ملتا کسی بھی پروگرام میں، مولا کے منصوبے میں، مولا کے فیصلے میں اصحاب حسینی نے اختلاف کیا، یا شخصی نظر دی ہو، کوئی ایسی رائے قائم کی ہو کہ جون کی رائے الگ ہو، مسلم کی رائے الگ ہو، مسلم نے اوسجا کی، زہیر الگ کچھ کہتے ہوں، یعنی ٹھیک ہے تھوڑا سا بحث ہو، مباحثہ ہو، مشاجرہ ہو، جی اور یہ بات ہو، پھر مولا کی بات مان لیں، ایسا ہو جائے
نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا۔ یکسوئی۔ اچھا بچے کی زبان پر کوئی ایسی گفتگو آ جائے، ایسی بات آ جائے، آپ کو انصار رسول میں مل جائے گا، اصحاب رسول میں مل جائے گا۔ اختلاف ملتا ہے ہمیں، جنگی جو تدابیر ہیں اس میں اختلاف ملتا ہے۔ باقاعدہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قوموا عنی لا ينبغي التنازع عند النبی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ نبی کے پاس لڑائی جھگڑا زیب نہیں دیتا بالکل ہے، ایسا ہی۔ تو وہاں اختلاف مل جائے گا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں اختلاف ایسا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دشمن سے مقابلہ کرو، اور وہ تلوار کھینچے امیر المومنین کے سامنے کھڑے کہ مالک اشتر کو بلائیے، اور پھر مولا قاصد بھیجتے ہیں کہ مالک اگر امام کی آپ جان عزیز ہے آپ کو تو ایسی چلے آئیے۔ زور ڈالتے ہیں کہ بھئی مخالف لشکر سے آپ صلح کیجیے جب وہ قرآن کو درمیان میں لے کر آ رہا ہے۔ مولا اگر یہ بات بھی مان لیتے ہیں تو مولا کہتے ہیں ابن عباس مذاکرہ کریں گے، وہ جا کے گفتگو کریں، بات چیت کریں، ان کو حکم بناتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں ابو موسیٰ اشعری۔ تو اختلاف اصحاب رسول کی ایک میں نے نشانی بتائی ہے، اصحاب امیر المومنین کی۔ امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب میں بھی ایسے ہی دیکھا، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن انصار حسینی میں یہ چیز نہیں یکسوئی، ملتی، بالکل ایسا ہی، یکجہتی، چاہے وہ بچہ ہو، سب کی نگاہیں لوحۂ مقدس سرکار سید الشہداء، جو امام کا قول ہے وہ انہی کا قول ہے، جو فرمان ہے، جو فیصلہ ہے، اللہ، جو گفتگو ہے، بالکل، جو مولا چاہتے ہیں، سب تابع فرمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ اتنے متنوع ہیں، اصناف کا فرق ہے، مذہب ابھی 9 مسلم ہیں، بہب قلبی تو ابھی آئے ہیں، ان کو بالکل، کوئی ایسی بالکل بات ایسا ہی ہے۔ کچھ ان کے اندر آ جانا چاہیے۔ ابھی تو یہ چھوٹا بچہ ہے، معصوم صحیح، بچہ ہے، صحیح۔ یہ کہہ دیتا ہے کہ آقا تھوڑا بات مان لے میں کیا حرج ہے، پیاس لگ رہی ہے آپ مان لیجیے۔ اللہ، لیکن یکسوئی ہے اور باقاعدہ یہ چیز ہمیں نظر یکجہتی ہے، یکسوئی ہے۔ انشاءاللہ قبلہ اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور بہت خوبصورت گفتگو قبلہ سے ہو رہی ہے، اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا خصوصیات تھیں ان عظیم انسانوں میں کہ جن کی یاد آج بھی زندہ ہے، آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، وہ کیا صفات تھیں۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، اور آپ کو لیے چلتے ہیں، اب پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے حرم امام حسین علیہ السلام کے کسی بھی ایک حصے کی ہم تاریخی حوالے سے ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کون سے حصے کی اور کون سی جگہ کی تاریخ ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ تو چلتے ہیں اس حصے کو دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس آواز آ رہی ہے ہماری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ ہم بین الحرمین میں ہیں اور مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کے ابواب کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ مختلف ابواب کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، اور آج ہم پہنچے ہیں جس دروازے پہ، وہ دروازہ ہے باب الامام حسین علیہ السلام، اور جو بھی شخص اس دروازے کا نام سنتا ہے فوراً اس کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے کربلا کے واقعے کی جانب، اور وہ ایک خاص محبت کا رشتہ کہ جو حضرت عباس علمدار اور امام حسین کے درمیان قائم تھا وہ فوراً اس کے ذہن میں آ جاتا تھا۔ کس طرح ابو الفضل العباس نے مشکل کے ساتھ اجازت طلب کی تھی، جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی لیکن پانی لانے کی اجازت ملی تھی۔ اس فوج کے علمدار نے جب اجازت مانگی تو امام حسین نے بڑی مشکل سے اجازت دی اور مولا عباس جنگ کے لیے گئے۔ یہ دروازہ ہمیں یاد دلاتا ہے امام حسین کی بھی اور ابو الفضل العباس علیہ السلام کی بھی، کہ جب انسان زیارت ابو الفضل العباس کے لیے جاتا ہے اور اس دروازے سے باہر نکلا تو اس کی آنکھوں کے بالکل سامنے حرم امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے۔ گویا کہ اس دروازے سے نکلنے والا ہر شخص مولا عباس اور مولا حسین کا زائر ایک ساتھ ہو جاتا ہے، کہ ایک ہی در پہ کھڑے ہو کے مولا عباس کی بھی زیارت ہوتی ہے اور اسی در سے مولا حسین کی
بھی زیارت ہوتی ہے، اور یہ بڑا خوش قسمتی والا موقع ہوتا ہے، اور بڑی پیاری عبارت لکھی گئی ہے اس دروازے پہ۔ آئیے مل کے اس عبارت کی بھی تلاوت کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں حضرت عباس علمدار کا از باب الامام حسین: السلام علیک یا من مضى علی بصیرت من امرے، میرا سلام ہو اس ہستی پر کہ جس نے بڑی بابصیرتی کے ساتھ اپنے امر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور اسی بصیرت پہ ہمیشہ قائم رہا۔ ہمارا سلام ہو بابصیرت ابو الفضل العباس علیہ السلام پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ نسیم کربلا آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہم ہفتے میں 3 دن آپ کی خدمت میں پروگرام لے کر آئیں گے، اور اس پروگرام میں آپ گھر بیٹھے ناظرین بھی شامل ہو سکتے ہیں، جس طرح سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں، اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں، اپنے دلوں کا حال بھیج سکتے ہیں، اور اپنے مرحومین کا نام ضرور بھیجیے گا تاکہ ہم پروگرام کے آخر میں کربلا معلیٰ میں حرم سید الشہداء میں آپ کے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کر سکیں۔ دوبارہ آتے ہیں قبلہ کی طرف۔ بہت بہترین انداز میں آپ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی صفات بیان کر رہے تھے، ان کا مرتبہ، ان کا مقام بیان کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا وہیں سے ہم آگے بڑھیں جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا۔ جی، تو ہم نے کہا کہ یہ متنوع مقامات، جگہ، زبان، ان سب، لیکن امام حسین علیہ السلام کی بزم آنے کے بعد آپ کے اندر جو ایک قابل ذکر صفت ہے وہ یکسوئی ہے۔ اور ایک انتہائی اہم صفت اور میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیاد ہے اور کلیدی کردار ادا کرتا ہے اصحاب حسینی کو اس منزلت پر فائز کرنے کے لیے اور ان کے ثبات قدم کا، وہ ہے ان سب کی بصیرت۔ بصیرت اپنے ناظرین کی خدمت میں، شائقین کی خدمت میں، اس کو میں ایک مثال سے جب اس طرح کے ٹاپک پر ہم آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں موضوع پہ، تو میں یوں ذکر کرتا ہوں، بہتر ہے کہ میں بیان کر سکوں کہ بصیرت کیا چیز ہوتی ہے۔ لفظ تو بہت آشنا ہے، سنا ہوا ہے۔ بابصیرت کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ ایک کلپ دیکھی تھی میں نے ایک مرتبہ، ایک واٹس ایپ پہ چھوٹی سی کلپ آئی تھی، وہاں یہ دیکھا گیا کہ ایک جگ ہے، اس کے اندر شیشے کا جگ ہے، گلاس جگ جس میں پانی ہوتا ہے، اور اس میں موم بتی جل رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، جگ ہو، پانی سے بھرا ہوا ہو، موم بتی ہو، اب جل رہی ہے تو جل رہی ہے۔ تو جو آنکھیں دیکھتی ہیں، جس کو ہم بصارت کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے، ہم یہ دیکھنا ہے شیشے کا جگ ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے اور شمع اس میں روشن ہے، ظاہری طور پہ یہ ہمیں دکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کلپ والا وہ جگ کو ہٹا لیتا ہے۔ صحیح۔ جب جگ کو ہٹاتا ہے تو سامنے یہ دکھائی دیتا ہے کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ وہ شمع جگ کے ادھر جل رہی ہے، پشت پہ ہے، اور چونکہ شیشے کا ہے، اندر سے پانی ہے، دکھ ایسا رہا ہے کہ اس کے اندر جل رہی ہے، پانی کے اندر موجود ہے، پانی کے اندر ہے، موجود ہے، پانی بھی ہے، جگ بھی ہے، اور اس میں جل رہی ہے۔ تو اصل دیکھنے کی بات یہ ہے، اور بصیرت کیا ہے؟ یہ ہے کہ آدمی حقیقت تک رسائی حاصل کر سکے کہ بات واقعی ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب تک یہ کام نہ ہوا ہو، اگر کوئی یہ جانتا ہو کہ نہیں، یہ شمع جگ میں نہیں ہے، پانی میں نہیں ہے، ہمیں دکھ رہی ہے، بالکل، اور ہم اس حقیقت تک رسائی کرتے ہوں، تو یہ ہے بصیرت۔ تو جو فقط آنکھوں سے سامنے کی چیزوں کو دیکھنا جانتا ہو، وہ دیکھنے والا کہلاتا ہے، لیکن آنکھوں سے دکھی ہوئی چیزوں کے پردے میں جھانک کر ان حقائق کا جو مشاہدہ کرتا ہے، جو واقعی چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ بصیرت کہلاتی ہے۔ کربلا والوں نے اپنی آنکھوں سے جنت دیکھی ہے،
جنت میں اپنے مقامات دیکھیں، کیا کہنا ہے، اپنے مراتب دیکھیں. سبحان اس اللہ. نصرت کے نتیجے میں ان چیزوں کو دیکھا ہے چونکہ حقائق روزگار سے یہ باخبر ہیں، چونکہ یہ زندگی کی حقیقتوں کو جانتے ہیں. ایک ایک فرد کا تذکرہ بھی کریں گے تو کم سے کم 72 گھنٹے رہ جائیں گے. آپ بالکل خود ایسے، سوچیں یہ بالکل ذات، ایسے. مثلا ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ ذات جو ابھی تک حسین سے دور تھی اور حسین کے ساتھ آنا بھی نہیں چاہتے تھے جناب زہیر بن قین، اور ان کا اہتمام یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ رہیں کہ جہاں مولا سے سامنا نہ ہو. یہ اہتمام کیا، یہ مکہ مکرمہ سے حج کر کے واپس آئیں اور آگے آگے مولا امام حسین علیہ السلام کا کاروان ہے. ان کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ آگے حسین کا کاروان، تو باقاعدہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ایسی جگہ منزل کرو کہ میرا حسین سے سامنا نہ ہو. جو یہ احتیاط برت رہے ہیں، لیکن جب حسین کے سامنے آ جاتے ہیں تو شب عاشور خود جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کو تنہائی میں لے جانے کے بعد یاد دلاتے ہیں، عباس تمہیں خبر ہے کہ تمہارے بابا نے تمہاری ولادت کی خواہش کیوں ظاہر کی تھی؟ جو حضرت عباس نے فرمایا اتشجعنی یا زہیر، مجھے شجاعت دلا رہے ہو. یہ ہے حقیقت، یعنی حسین سے وابستہ ہوئے یا اصحاب حسین. یا آپ جناب وہب کلبی کو دیکھیں، چند دن پہلے مذہب نصرانیت سے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئیں، لیکن ایسی حقیقتوں کا علم انہیں ہو جاتا ہے کہ جب ان کو تڑپانے کے لیے بظاہر ام وہب کو ان کے فیصلے پر شرمندہ کرنے کے لیے دشمن یہ حربہ استعمال کرتا ہے کہ وہب کی شہادت کے بعد سر اور گردن میں جدائی کرنے کے بعد مادر وہب کی طرف، ان کے خیمے کی طرف اس سر کو پھینک دیتا ہے. چونکہ وہ داد شجاعت دے رہی ہیں تو وہاں پر حضرت وہب کی ماں کہتی ہیں کہ جو ہم یعنی فرزند فاطمہ پر صدقہ دے دیا کرتے ہیں اس کو واپس. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہترین. قبلہ ہمارا دوبارہ رابطہ برقرار ہوا ہے. بین الحرمین میں موجود ہیں برادر محترم سید ذہین کاظمی صاحب. سلام علیکم سید، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی. جی بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر ہمارے ناظرین کی خدمت میں. آپ اس وقت موجود ہیں بین الحرمین میں اور وہاں سے براہ راست مناظر دکھا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی کیا کہنا چاہیں گے، بتائیں. اس وقت آپ موجود ہیں بین الحرمین میں، کیا صورتحال ہے اور کیا فضا ہے وہاں پہ؟ جی اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر کربلا ٹی وی کی وساطت سے، اردو چینل کی وساطت سے نسیم کربلا کے دیکھنے کے دنیا بھر سے جو اس وقت کربلا لائیو دیکھ رہے ہیں، بین الحرمین ایک طرف مولا حسین اور دوسری طرف مولا عباس علیہ السلام کی زیارت، اور ان تمام دیکھنے والوں کی نیابت میں ایک مرتبہ پھر ان کی نیابت میں، ان کے مرحومین کی نیابت میں، اور دنیا بھر سے جو لوگ تمنا رکھتے ہیں کربلا معلیٰ کی، بین الحرمین کی، امام حسین کی، مولا عباس علیہ السلام کی، ان سب کی نیابت میں آپ سب کی نیابت ایک مرتبہ پھر السلام علیکم یا عبداللہ الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین. میں اس وقت بین الحرمین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام زائرین، تمام مومنین دنیا بھر سے عاشقان امام حسین علیہ السلام جو مشغول ہیں اس مقام پہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس مقام پہ جہاں ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں، اس مقام پہ جہاں پہ عبادت کی محراب ہوتی ہے. یہ وہ مولگاہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے باوفا اصحاب نے قربانی دے کے اسلام کو زندہ کیا. اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں بین الحرمین میں زائرین کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس دعا و مناجات میں، جالس میں، عزاداری میں اور پروردگار عالمین کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس عبادت کو قبول فرمائے. اور اسی طرح سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو زائرین کربلا اللہ عاشور میں نہیں پہنچ سکے تھے، وہ اس وقت الحمدللہ جوگ در جوگ ہے، وہ کربلا مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. اپنے دیکھنے والے ناظرین اور سننے والوں کی طرف سے، ان کے مرحومین کی طرف سے ایک مرتبہ پھر دعا ہوں کہ پروردگار عالمین ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت دنیا اور آخرت کی عظیم سعادت ہے. آپ نے دیکھا کہ ہر مناسبت پہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو خاص طور سے تاکید کی گئی ہے.
چاہے وہ عاشور ہو، اربعین ہو، چاہے وہ شعبان ہو، عرفہ ہو، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اسلام کے لیے تھی۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کی مصداق کے طور پر اذکرونی اذکرکم واشکروا لی لا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ کربلا معلیٰ میں 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے خداوند عالم کو اس انداز سے یاد کیا کہ پروردگار عالمین اب 61 ہجری سے لے کر قیامت تک ہر بازار انسان کو امام حسین کی یاد دلاتا ہے۔ وہ حسین حسین کرتے ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس کی صدائیں پرفضا صدائیں بالکل اس وقت بین الحرمین سے غم اور سوگ کا ایک عالم ہے۔ یہ آسمان غم امام حسین علیہ السلام میں، یہ فضائیں غم امام حسین علیہ السلام میں ڈوبی ہوئی فضائیں اس وقت بین الحرمین سے تمام دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اور ان سے محبت کرنے والے اور ان کی زیارت کی تمنا رکھنے والے، میں اس مقام پہ صرف دیکھنے والوں کو ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تڑپ رکھتے ہیں، وہ حالات کی وجہ سے، وہ مسائل کی وجہ سے جو پریشان ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں اس مقام یقین سے بین الحرمین سے باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام جو پیاروں کی آس تھے، بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی آس تھے، ان کو وسیلہ بنا کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت دعا کریں انشاءاللہ تعالی۔ دعا گوئیں اس مقام سے کربلا چینل کی وساطت سے ان تمام متمنی جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے، اللہ ان کو جلد از جلد امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ برادر محترم سید ذہین کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بین الحرمین سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں، وہ وہاں سے براہ راست مناظر دکھا رہے تھے اور زیارت کروا رہے تھے، اور انشاءاللہ آپ تمام جو ناظرین ہیں آپ کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے بھی خصوصی دعا کریں گے۔ بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر برادر محترم سید ذہین کاظمی صاحب کا۔ جی ہاں، قبلہ سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے، میں چاہوں گا اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں۔ قبلہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ صرف 2 سے 3 منٹ ہمارے پاس ہیں، تو میں چاہوں گا ان 2 سے 3 منٹ میں ہم اپنی اس بات چیت کو سمیٹ سکیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ واقعاً وہ وہاب قلبی کا وہ واقعہ کہ کس طرح سے انہوں نے ان کے آنکھوں سے وہ پردے ہٹ گئے اور حقیقت کو انہوں نے جانچ لیا، اور یہ حوصلہ اور یہ شجاعت واقعاً قابل دید تھا۔ جی، تو اصحاب حسینی کی بصیرت جو بنیادی کردار نبھاتی ہے اصحاب حسینی کی استقامت میں، صحیح، جوان مردی میں، شجاعت میں، امام کی اطاعت میں، اور پھر ان تمام تر چیزوں کے بعد اپنی جان کو امام کے قدموں میں نچھاور کر دینا، یہ اصحاب حسینی کو، یہ وہ صفات ہیں جو اصحاب حسینی کو ممتاز بناتی ہیں اور جن کی وجہ سے ان کا تذکرہ ابدی ہو جاتا ہے، اور دینداری، احکام دین، اصول دین، فروع دین سب احسان مند ہیں امام حسین علیہ السلام کے، ان اصحاب کی جانثاریوں کے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ اس ذکر کے طفیل میں، اس تذکرے کے صدقے میں، اور اصحاب حسینی کا جو ہم نے ذکر کیا کہ بسا اوقات یہ تذکرے خود آدمی کے اندر جذب عمل پیدا کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل سکیں اور امام حسین کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مقصد حسینی کو آگے بڑھا سکیں اور اس فہرست میں ہمارا بھی نام شامل ہو سکے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ پروردگار انشاءاللہ آپ کی دعائیہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں، آپ کو جو ہے وہ 3 دن ہم نے زحمت دی، اور آپ میں پھر کہوں گا میرے لیے سعادت ہے، یہ توفیق تھی، اور جس کے لیے ہم دعا کریں گے کہ پروردگار یہ سعادت ہمیشہ ہمارے شامل حال رہ سکے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر آپ کے ممنون اور مشکور ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب، ہمارے ناظرین کی خدمت میں وہ جو ہے وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ان کی فضیلت، ان کا مقام اور ان کے اوصاف بیان کر رہے تھے۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے قبلہ سید جمال عباس نقوی صاحب، اور بہت بہترین انداز میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آج بات چیت ہوئی، اور انہوں نے صفات بتائیں، خصوصیات بتائیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود تھے برادر محترم سید ذہین کاظمی صاحب بین الحرمین سے، جو آپ ناظرین کی خدمت میں براہ راست وہاں سے موجود تھے، اور جو ہے وہاں کی صورتحال ہمیں بتا رہے تھے، کس طرح سے زائرین کی جو ہے وہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ زائرین ابا عبداللہ الحسین کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے، اور مرحومین کی جو ہے وہ مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بھی دعا فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ آج ہم نے پروگرام میں بات کی، کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کو کیا چیز نمایاں کرتی ہے، وہ کیا خصوصیات ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ ہستیاں زندہ ہیں، آج بھی نمونہ عمل ہیں ہمارے لیے، ہم میں سے ہر ایک فرد کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے جو خود کو اہل بیت کا شیعہ کہتا ہے، علی ابن ابی طالب کا شیعہ کہتا ہے، خود کو حسین علیہ السلام کا عزادار کہتا ہے، اس کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ جیسا قبلہ فرما رہے تھے، ایک شیرخوار بچے سے لے کر، ایک نوجوان سے لے کر، پھر جوان سے لے کر، اور عمر رسیدہ افراد تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ اور واقعاً ہر اصحاب پہ اگر بات کی جائے تو کئی دن چاہیے، کئی پروگرام چاہیے کہ ایک صحابی پر بات کی جائے کہ کس قدر سے انہوں نے انسانی صفات کے کمالات دکھائے، یعنی انسانی اخلاقی صفات کو انہوں نے، ان کی معراج ہم نے دیکھی کربلا کی اس سرزمین پہ، کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کن صفات کے مالک تھے، کن خصوصیات کے مالک تھے۔ ایک صفت کا جو میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا، کہ ایثار کا جو عنصر ہمیں ملتا ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام میں، کس طرح سے اصحاب امام حسین علیہ السلام نے ایثار کا معنی اور مفہوم ہمیں سمجھایا کہ ایثار اصل میں ہوتا کیا ہے، کس طرح سے ایثار اور فداکاری کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، مخصوصاً اپنے امام کے زمانے کے امام کی راہ میں، دین اسلام کی راہ میں کس طرح سے ایثار اور قربانی کرنی چاہیے، کس طرح سے فداکاری کرنی چاہیے۔ جو مثال میں نے آپ کی خدمت میں دی کہ جو انصار امام حسین علیہ السلام تھے، انہوں نے ہرگز اجازت، یعنی یہ ہونے نہیں دیا کہ جب تک وہ خود زندہ ہیں کوئی بنو ہاشم میں سے کوئی جو ہے وہ میدان جنگ میں جائے اور شہید ہو جائے۔ ہمیشہ خود کو آگے رکھا، ہمیشہ جان نچھاور کرنے کے لیے خود کو آگے رکھا۔ اور ظہر عاشور میں جب جو امام حسین علیہ السلام جب آپ نے نماز پڑھنے کی خواہش کی تو خود کو، اپنے جسم کو جو ہے وہ ڈھال بنا کر اور سپر بنا کر تیروں کے سامنے خود کو جو ہے وہ اپنی جان دے دی، شہادت نوش کر لیا، لیکن اپنے امام پر ایک آنچ نہیں آنے دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں بہت واضح ملتی ہے میدان کربلا میں، وہ ہے کہ کس طرح سے اپنی نفس سے جہاد کیا جائے، جہاد بن نفس کا عنصر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سی جو صفات ہمیں اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ملتی ہیں، جیسے عزت و افتخار ہے، شجاعت ہے، صبر ہے، استقامت ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر مزید بات چیت کریں گے اور تفصیلاً بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ فی الحال چلتے ہیں مصائب امام حسین علیہ السلام کا ایک حصہ آپ اور ہم مل کے سنتے ہیں، اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی بھی زائر شبیر جب بھی شام جاتا ہے، دیا قبر سکینہ پر وہ جیسے ہی جلاتا ہے، اسے شبیر کی دختر کا یہ نوحہ رلاتا ہے۔
آنا، میرا ایک کام کر دینا کہ جب تم کربلا جانا، میرے بابا سے یہ کہنا سکینہ یاد کرتی ہے، میرے بابا سے یہ کہنا سکینہ یاد کرتی ہے، میرے بابا سے یہ کہنا سکینہ یاد کرتی ہے، میرے بابا تیرا چہرہ تیرا سینہ، تیرا چہرہ تیرا سینہ سکینہ یاد کرتی ہے، میرے بابا سے یہ کہنا سکینہ یاد کرتی ہے۔ پروگرام نسیم کربلا میں حرم امام حسین علیہ السلام کا آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو آپ کے لیے خصوصی پروگرام لے کر آیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری رہے گا۔ ہفتے میں 3 دن یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور ہفتے کے دن، اتوار کے دن اور پیر کے دن نسیم کربلا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ فی الحال آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ مختلف علماء کرام کو دعوت دی جائے، ان سے استفادہ کیا جائے، براہ راست آپ کو لے کے جایا جائے بین الحرمین میں، کربلا معلیٰ میں، اور اپنے جو میسیجز ہیں، وائس میسیجز یا ٹیکسٹ میسیجز اور ویڈیو میسیجز ضرور ہمیں بھیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی جو مرحومین ہیں ان کی نیابت میں زیارت ضرور کی جائے گی، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کی جائے گی، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے گی، اور انشاءاللہ خدا نے اگر زندگی دی تو دوبارہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں، التماس دعا، فی امان اللہ۔ أهل بيتك